اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم، اور نکاح کر دو ایام اپنی بیوہ متعلقہ عورتوں کا، منکم تم میں سے، خواہ مرد ہو یا عورت دونوں شامل ہو اس میں، والصالحین جو نیک ہو، من عبادکم تمہارے غلام، و امائکم اور تمہاری لونڈیاں تمہاری باندیاں۔ اور دیکھو یہ سورہ نور میں ہم شروعات سے دیکھ رہے ہیں کہ زنا کی سب سے زیادہ تنبیہ آئی ہے۔ پہلے سب سے پہلے ایک دم بڑی جو اس میں گناہ کبیرہ ہو گیا تو اس کی حد بتائے، پھر پردے کا اہتمام کہ زنا کی دوسری چیزوں کو روکا جائے، پھر گھر میں انٹر ہونے کا، کسی کے گھر میں جانے کا، اس کے آداب بتائے گئے۔ اب تیسرا، اب اس کے بعد کیا اقدام بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کر دو۔ یہ سب سے بہترین حل ہے نا، زنا سے بے حیائی سے رکنے کا سب سے بہترین حل کیا ہے کہ نکاح کر دیا جائے۔ تو کیا فرمایا جا رہا، جو بھی تمہارے اس میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جو بھی بے نکاح کے لوگ ہیں، چاہے وہ طلاق یافتہ ہو، چاہے وہ بیوہ ہو، جن کا ایام اس کی جمع ہے، وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے جس کا نکاح نہ ہوا ہو، خواہ اول سے ہی نہ ہوا ہو یا زوجین میں سے کوئی فوت ہو گئے یا طلاق ہوگی، وہ سب انکلوڈ ہے اس میں، صرف کنواریاں نہیں جو متعلقہ ہے، بیوہ ہے عورت اور مرد۔ تو کیا کہا گیا، ان سب کا نکاح کرو، ان سب کا نکاح کر دو تم میں سے جو صالحین ہیں، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں کا بھی نکاح کرو اگر وہ تمہارے اس میں ہے، تمہاری ملکیت میں ہے، اور اگر تم ان سے وہ تمہارے غلام ہیں، شادی کرنا چاہ رہے، استطاعت رکھ رہے، تو ان کا بھی نکاح کر دو، ان کا حق مت مارو۔ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اور اگر تم ہو فقراء، مفلس ہو تم، یغنیہم اللہ، تو اللہ تم کو غنی کر دے گا، من فضل، اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور اگر تم خود کو نہ روک سکو، الذین لا یجدون نکاحا، کہ جو نکاح نہیں کر پا رہا، حتیٰ یغنیہم اللہ، حتیٰ کہ اللہ غنی کر دے، من فضلہن، اپنے فضل سے۔ تو پہلے کیا فرمایا کہ تم اس وجہ سے نکاح کو مت روکو کہ تم غریب ہو سکتا ہے اللہ برکت دے دے، نکاح کی برکت سے، اس کی قسمت سے، ایک تو تمہارے پاس مفلسی دور ہو جائے، اور تم اللہ کا مقدر، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے دے اس کی وجہ سے۔ تو پہلے کیا کہا کہ اگر تم مفلس ہو تو اللہ تم کو غنی کر دے گا، تم یہ امید رکھو اور نکاح کر لو۔ لیکن اب اتنے لاچار ہے کہ معلوم ہے کہ میرے پاس استطاعت ہی نہیں کہ میں مہر کی رقم دے سکوں یا نفقہ پورا کر سکوں، تو اس کے لیے کیا بتایا کہ اپنے آپ کو پھر روک کے رکھنا ہے، وَلْيَسْتَعْفِفْ، کہ اپنے آپ کو تھامے رکھو اگر تم نکاح کے اسباب نہیں پا رہے، اور پھر اللہ تم کو غنی کر دے اپنے فضل سے، ہو سکتا ہے پھر اللہ آگے جا کے تم کو غنی کر دے۔ اب اس میں کیا ہے کہ سب سے اچھا بہترین، اس میں سب سے پہلے تو سنت ہے انبیاء کی، جو نکاح ہے وہ تمام انبیاء کی سنت ہے کہ اس کو ترک نہیں کرنا ہے، کہ خود کو ایسا نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقاف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری زوجہ، انہوں نے عرض کیا نہیں، پھر پوچھا کوئی شرعی لونڈی ہے، کہا نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم صاحب وسعت ہو، انہوں نے عرض کیا ہاں صاحب وسعت ہوں۔ مراد یہ تھی کہ کیا تم نکاح کے لیے ضروری نفقے کا انتظام کر سکتے ہو، جس کے جواب میں انہوں نے اقرار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو، فرمایا کہ ہماری سنت نکاح ہے، تم میں بدترین آدمی وہ ہے جو بے نکاح ہو، اور تمہارے مردوں میں سب سے رذیل وہ ہو جو بے نکاح مر جائے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ گناہ کی طرف آمادہ ہو رہا ہے پھر بھی نکاح نہیں کر رہا، لیکن جس کو یقین ہو کہ نہیں میں یا تو نفقہ پورا نہ کر سکوں گا، یا میں گناہ میں مبتلا نہ ہوں گا، اور اس کا وہ زیادہ رغبت رکھ رہا کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تو وہ ترک کر سکتا۔ لیکن سنت کیا ہے، سنت یہ ہے کہ نکاح کیا جائے۔ تو وہ بھی اس کے لیے پھر اس کو وہی دیکھا جائے گا نا، سب سے پہلے تو سنت دیکھی جائیں گی، پھر اگر وہ اس کے اندر اتنا اس کے نفس پہ کنٹرول ہے کہ وہ اپنے آپ پر اتنا وہ کر سکتی، اس کو بالکل یقین ہے کہ میں مائل ہی نہیں ہوں گی، کیونکہ دیکھو سب سے بڑا جو نفسانی خواہشوں کی تکمیل، ایک تو زنا سے روکا اس لیے گیا کہ یہ تو انسانی خواہش ہے ہی، اب اس کی تکمیل جائز طریقے سے تو پوری کرنا ہی پڑے گا انسان کو، جو کہ نکاح ہے۔ تو نکاح ایک بہترین طریقہ تھا نا کہ انسان کی ہر ضرورت پوری ہو رہی، اس میں جسمانی بھی، ایموشنلی ڈیپینڈنسی ہے، فزیکل نیڈ ہے، ایک ساتھی ایک سہارا ہے، تو اس لیے وہ اتنی بڑی سنت تھی۔ اگر اس کو اب اتنا یقین ہے کہ بالکل میں کسی کی طرف مائل ہی نہیں ہوں گی، میرا بالکل اتنا نفس قابو میں ہے، اور اس کے کوئی شرعی ریزن ہے کہ بھئی مجھے بہت ذکر اللہ میں میرا بہت وہ ہو رہا ہے، یا اس کو وہ احکام پورے نہیں کر پا رہی، تو ہے اب اس میں بھی پوچھنا پڑے گا کہ اب اس کی ٹرمز کنڈیشن کیسی ہے۔ ہاں تو وہ بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن۔ اب ہمارے پاس تو رابعہ بصری کا بھی ایک ایگزامپل ہے، رابعہ بصری رحمت
وہ جو ہے ان کا بھی ایک ایگزامپل ہے. خیر اس میں تو پھر وہ فقہی مسئلہ ہے کہ وہ دیکھا جائے گا, وہ ان سے پوچھا جائے گا. دوسری کہ اس میں نکاح میں کیا ہے کہ ولی کی اجازت ضروری ہے لڑکی کے لیے, لڑکی کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے. امام ابو حنیفہ کے حساب سے تو نکاح ہو جائے گا, لیکن وہ ایک کراہت کے ساتھ ہوگا کہ عورت لڑکی ولی ہے نا, جو بھی اس کا سرپرست ہے بھائی یا باپ, تو کراہت. اور امام شافعی کے حساب سے تو نکاح ہی باطل ہے اگر اس کا ولی اس کے ساتھ نہیں ہے. امام شافعی کے مسلک میں باطل ہے, وہ نکاح ہوگا ہی نہیں اگر لڑکی کا ولی موجود ہی نہیں ہے اور اس کی مرضی کے خلاف اگر وہ نکاح کر رہی. اور ابو حنیفہ کے حساب سے نکاح تو ہو جائے گا لیکن کراہت کے وہ ایک ناپسندیدہ چیز کریں گے, لیکن نکاح ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ نکاح کر لو. اور ہمارے اس میں کیا ہو گیا نا کہ عورت جوان بھی طلاق ہو گیا یا بیوہ ہو گیا تو اس کی زندگی وہی سے ختم. یعنی یہ سوچتے ہی نہیں کہ اس عورت کی بچوں کے علاوہ بھی ایک فزیکل نیڈ ہے, ایموشنل نیڈ ہے, اس کا دکھ ہے, سکھ ہے, درد ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ متعلقہ اور بیواؤں کو میں دیکھ رہی ینگ بھی ہے تو وہ بالکل انڈیپینڈنٹ اور کانفیڈنس سے کر رہے کہ نہیں اب ہم کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب ایک عجیب سے ان کے اندر اعتماد ہے, کانفیڈنس ہے اور خوشی ہے کہ نہیں اب ہم کو سنبھالنا, ایک دم کمر بستہ ہو جا رہی. اور یہ ریچول بن گیا ہمارے یہاں, یہ بہت عام ہو گیا ہے کہ بالکل بیوہ اور متعلقہ کو سوچنا بھی نہیں ہے شادی کے بارے میں. تھوڑا بڑا بچہ بڑا ہے, ارے بچہ تو بڑا ہوگا ہی نا, بچہ بڑا بھی ہے تو وہ بندے کی تو پوری زندگی ہے. یہ مسئلہ ہو گیا, یہ بھی مسئلہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ نہیں, اور ذہن بھی بنا دیتے کہ بچے ہیں نا, حالانکہ یہ بچے مرد کے بھی رہتے لیکن مردوں کو ان کو پالنے کے لیے بڑے بھی ہو جائے تو اس کو عورت کی ضرورت ہے. لیکن ایک عورت کے لیے کیا کر دیے کہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہے تو بچوں کی زندگی بھروسے وہ جی لیں گے, لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے وہ تو اس سے زیادہ کمزور تھی, اس کو زیادہ سہارے کی ضرورت تھی. مرد سے زیادہ تو عورت کو سہارے کی بھائی وہ اکیلی ہے, دنیا تو اتنی خراب ہے کہ اکیلی عورت کے لیے تو پورے بھیڑیے بیٹھے ہوئے. تو الٹا ہی مجھے, میں اب غور کرو تو کتنا زیادہ ہی کمپلیکیٹڈ چیز کہ مرد بھلے ہی کر لیتا تھا اکیلے مینیج, بچے بڑے ہو رہے, بیٹی بڑی ہوگی, بہو آگے چلو ہو گیا, لیکن وہ تو زیادہ ضعیف تھی عورت, زیادہ کمزور تھی, تو اس کا تو زیادہ حق تھا کہ اس کے لیے جلد سے جلد اس کو عدت ختم ہوتے ساتھ اس کو نکاح میں دیا جائے. ہمارے یہاں پہ مردوں کا بھی وہ ذہن نہیں ہے کہ عورت کو قبول کرے اور اس کے ساتھ بچوں کو قبول کرے. یہ مین ہو گیا کہ عورت کے ساتھ بچوں کے, تو یہ پہلے یہ دین تھا نا, دین یہ تھا نا, اسلام یہ تھا نا کہ بیوہ ہوتے سب سے پہلے اس کی شادی کی فکر. عمر دیکھے بغیر, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال, سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 سال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرہ سب بیوہ متعلقہ طلاق یافتہ اور ایک بچے والیاں بھی سب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے. تو یہ تو ہماری یہ سب چیزیں تھی, اسلام یہ تھا, لیکن ہم نے اس کو ایک کمپلیکیٹڈ چیز بنا لی جبکہ زندگیاں بہت آسان ہو جاتی تھی. اس کا بچہ ایکسیپٹ نہیں کریں, حق ادا نہیں کرنا, حالانکہ وہ بچہ کتنا کھا لے گا, ایسی کون سی ذمہ داریاں تم کو دن رات اس کے لیے اٹھانی ہے. لیکن ہمارے دل چھوٹے ہو گئے یتیموں کا, وہ نہیں سوچ رہا کہ میں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں گا, اس کے ایک ایک بال کے بدلے مجھے اجر ملے گا جہاں میرا ہاتھ جا رہا, جتنے میں سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرا. لیکن وہ دل چھوٹا ہو گیا, تنگ ہو گیا ہمارے. مسئلہ یہ بھی ہو گیا. والذین یبتغون الکتاب, اور وہ لوگ یبتغون الکتاب جو چاہتے ہیں کتاب لکھوا لینا, مما ملکت ایمانکم, اپنے مالک سے جو غلام ہیں, فکاتبوہم, تو لکھ دو ان کے لیے, ان علمتم فیہ خیر, اگر تم ان میں خیر جانو. اب اس میں کیا مسئلہ ہے کہ ایسے غلام جو چاہتے ہیں کتابہ یعنی آزادی لکھوانا, تو لکھوا دو ان کے لیے. تو پہلے کیا طریقہ تھا کہ جو غلام ہیں وہ اس طریقے کے, اگر ان کے پیچھے معاہدہ ہو گیا اپنے مالک سے کہ میں تمہیں اتنی رقم دوں گا اور مجھے آزاد کر دینا, تو اس چیز کو لکھوا لو. اور اس کے بعد تم اس معاہدے کو مت توڑو کہ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے آپ اجازت دو کہ میں کماؤں اور کما کے تم کو اتنی رقم دے دوں, تو تم بالکل وہ رقم لے کے ان کو آزاد کر دو, ان کا حق مت مارو. اور دیکھو اسلام نے یہ جو پہلے تو ان کا بالکل سوسائٹی میں غلام وہ تو سب تھا ہی نا, ان کا پورا ایک طبقہ رہتا تھا غلاموں کا, تو ان کو آزاد کرنے کا بہت زیادہ راستے کھول دیے اسلام نے. کہ پہلے کیسا تھا, یہ گناہ ہو گیا, گردن آزاد کرو نا, غلاموں کو چھڑانے میں بہت زیادہ اجر تھا. اب یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اتنی رقم تم کو دے دیں اور ہم کو پھر تم آزاد کر دو, تو ان کو کر دیا کرو. کب کہ تم جانو ان میں خیر ہو.
اب خیر سے کیا مراد کہ تمہیں پتہ ہو کہ وہ کما کے دے سکتا، تم کو لٹکا کے نہیں رکھے گا. دوسرا کہ وہ کافر ہو نہ ہو اور وہ تمہارے دشمنوں کی نہ مدد کر دے. یعنی اگر تم کو یہ خطرہ ہو کہ تم اس کو آزاد کرو گے تو تمہارے خلاف ہی وہ تمہاری سازشیں رچیں گا تمہارے دشمنوں میں جا کے، تب تم جانتے ہو کہ اس میں خیر ہے اس کو ایسا کرنے میں. تب وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ، اور عطا کرو مِّن مَّالِ اللَّهِ، اللہ کے مال میں سے، الذی عطاکم، جو اللہ نے عطا کیا. دیکھو اللہ نے کتنی پیاری بات ہے نا کہ تم عطا کرو جو مال تم کو اللہ نے عطا کیا اس میں سے. تو ہم کو یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم ہمارے مال میں سے کچھ نہیں دے رہے، جو عطا کیا ہوا ہے، جو دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہم اسی کے مال میں سے اسی کے بندوں کے لیے، اسی کے کار خیر کے لیے خرچ کرتے. تو یہ آیت میں کتنی بڑی بات چھپی ہے کہ انسان دیتے ہو کہ نہ سوچے کہ میرا، وہ تو اللہ کا ہی عطا کیا ہوا، اللہ کی عنایت ہے تم پر کہ اللہ نے تمہیں اسباب بنایا، تمہیں ذریعہ بنایا. اب عطا کرو سے کیا مراد ہے کہ یا تو تم ان کو چھوٹ دے دو کہ بھئی میں 1/4 معاف کرتا ہوں، چل اتنا تو نے وعدہ کیا تھا، اب اتنا دے چکا تو میں اتنا معاف کرتا. یا زکوٰۃ صدقات بھی انہیں کو دو، اپنے غلاموں کو دو، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، یا ان کا کچھ چھوٹ دے دو جو تم نے، جو واٹ ایور تم نے رقم فکس کی ہے. وَلَا تَكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، اور نہ تم زبردستی کرو فتياتكم، وہ لڑکیاں باندیا، علی البغاء، بدکاری پر، ان اردنا تحسنا، کہ وہ پاک دامن رہنا چاہے، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں دنیا کی غرض. اب پہلے کیا تھا نا زمانہ کہ یہ لوگ اگر لونڈیاں رکھتے تھے، باندیا جو تھے ان سے زنا کرواتے تھے اور اس کی کمائی کھاتے تھے، یعنی باقاعدہ ان کو پروسٹیٹیوٹ ہی بنا دیتے. تو یہاں اس چیز سے منع کیا جا رہا کہ اگر وہ لڑکیاں، اور اب ایسا کیوں کیا کہ وہ لڑکیوں کو ناپسند ہو، کیونکہ زیادہ تر جو باندیاں رہتی تھی وہ زانی ہی رہتی تھی، وہ اتنی باحیا اور شرم والی نہیں رہتی تھی، وہ زیادہ تر یہ کام کرتی ہی تھی. زیادہ تر ان میں یہ پایا جاتا تھا عادتاً کہ وہ کرتی ہی تھی، یہ کام کرتی ہی تھی، وہ اتنی حیا نہیں تھی ان میں. لیکن کہ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اب اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہی اور پاک دامن رہنا چاہے تو تم ان سے زبردستی زنا نہیں کرواؤ گے، اور ویسا بھی نہیں کرواؤں گے کہ وہ چاہے نہ چاہے، وہ پھر بعد میں تو یہ حرام ہو گیا نا. یہ جو کام ہے وہ پورا کا پورا زنا کاری، اس کا پیسہ کھانا کمانا، جیسے شراب کا کھانا کمانا کہ نہیں چھوڑنا، کہ ویسا زنا کا ہر چیز مدد تعاون کرنے والا، وہ پورا کا پورا حرام کمائی ہو گئی. وَمَا يُكْرِهُنَّ، اور اگر وہ ناپسند کرتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ، اس کے بعد اِكْرَاهِهِنَّ، کہ وہ بے بس ہو جائے، غفور الرحیم، تو اللہ بخشنے والا. اب اگر ان کا مالک ان کو اتنا مجبور کر دے رہا، وہ مالک ہی ظالم ہے اور وہ زنا کرنے پر مجبور ہو رہا، تو اب وہ زنا کی پکڑ ان پر نہیں ہوں گی بلکہ وہ اس پر ہوں گی جو ان سے زبردستی کروا رہا، اور اللہ بخشنے والا ہے.